ایمان زندہ رہتا ہے ہر کربلا کے بعد. اب یہ بھی کربلا ہے. اب یہی ہے کہ ہمارا مقابلہ جو ہے وہ ہے یزیدیوں سے. کوئی اگر کہے کہ فلانا حافظ ہے تو فلانا 7 ٹائم نماز پڑھتا ہے تو فلانا جو ہے وہ عاشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے. سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جو حیات مبارکہ ہے، جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مبارک کردار ہے، جب کوئی اس کے انگیسٹ جائے گا تو وہ کیسے کوئی حافظ ہو سکتا ہے اور کیسے کوئی نیک ہو سکتا ہے؟ ایک قتل پوری انسانیت کا قتل ہے. ایک قتل پوری انسانیت کا قتل ہے. اور ظلم کو اللہ تعالیٰ نے اتنا ناپسند فرمایا ہے کہ رب تعالیٰ نے بار بار اپنے بندوں کو قرآن پاک میں بتایا ہے کہ میں ظالم نہیں ہوں. اے میرے بندو، مجھ پہ شک نہ کرنا. اللہ ایک رتی برابر کا ظلم نہیں کرتا. اور اپنے پیارے حبیب کے لیے فرمایا کہ اے میرے محبوب، انک لعلی خلق عظیم، کہ آپ اخلاق کے اعلیٰ درجے پر فائز ہیں. لیکن جہاں حق کا معاملہ ہو، جہاں کفر، جہاں باطل اور حق آمنے سامنے ہو جائیں، تو پھر جو بھی ہو جائے، پھر فرض بن جاتا ہے جہاد کرو اور مار دو. ظلم کرنے والوں سے مقابلہ کرو. جیسے کہ جو ہے ارشاد باری تعالیٰ ہے کہ اگر مسلمانوں کے 2 گروہ آپس میں لڑ پڑیں تو جو حق پہ ہو اس کا ساتھ دو اور جو ظالم ہو اس کے ساتھ لڑو. جنگ صفین بھی یہی ہمیں درس دیتی ہے. اور جنگ جو ہے مطلب جو امام علی علیہ السلام کے درمیان اور حضرت امیر معاویہ کے درمیان جو جنگیں ہوئیں، وہ بھی ہمیں یہی سبق دیتی ہیں کہ ظلم کے خلاف لڑو. تو یہ ہے کہ یہ مارکہ جو ہے انشاءاللہ العزیز، اس میں جس طرح سے امام علی مقام امام حسین علیہ السلام کی جو پاکیزہ خواتین شامل تھیں، ساتھ تھیں، تو انشاءاللہ العزیز ملک پاکستان کی خواتین بھی اپنے مجاہدوں کے ساتھ شانہ بشانہ کھڑی ہیں، شانہ بشانہ کھڑی ہیں اور انشاءاللہ تعالی کھڑی رہیں گی. چاہے وہ یاسمین راشد صاحبہ ہوں، چاہے وہ عثمان ڈار کی والدہ صاحبہ ہوں، چاہے وہ عباد فاروق کی والدہ صاحبہ ہوں، چاہے عمران ریاض کا گھرانہ ہو، چاہے اششری بھیا کا گھرانہ ہو، چاہے کوئی بھی ہو. اور اس میں مجھ حقیر مسکین اور بہت ہی ادنا سی اپنے اللہ کی بندی اور ادنا سی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی امتی ہونے کے ناطے میں نے بھی اپنے اوپر فرض کیا ہے، میری فیملی نے بھی اپنے اوپر فرض کیا ہے، میرے بھائی نے فرض کیا ہے، میری بھابھی نے فرض کیا ہے، میری بھابھی کے بچوں نے فرض کیا ہے، میرے بچوں نے فرض کیا ہے، ہماری 12 سال کی بیٹی نے عزم کیا ہے کہ اس نے بھی نکلنا ہے باطل کے خلاف. شیلنگ کھائی ہے، پتھر کھائے ہیں، بے ہوش ہوئے ہیں، در بدر ہو گئے ہیں، گھر بند ہے، سامان چلا گیا، ہر چیز ختم ہو گئی. لیکن اللہ کا اتنا شکر ادا کرتے ہیں کہ اے اللہ، اے پاک پروردگار، ہر چیز چلی جائے لیکن ایمان سلامت رہے. جان چلی جائے لیکن اے اللہ اس حالت میں جان جائے کہ ہم تیرے پیارے حبیب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے امام حسین علیہ السلام کی سیرت پر عمل کرتے ہوئے اپنی جان دیتے ہیں، لیکن ہم کبھی بھی کمپرومائز شیطانوں کے ساتھ نہ کریں. اور پھر اللہ سے یہی دعا ہے کہ یا اللہ تو رحم فرما دے انہی کے صدقے، کربلا والوں کے صدقے، کربلا کی طیب اور طاہر اور بیبیوں کے صدقے. اے اللہ، ظلم کا یہ بازار جو ہے، قتل و غارت کا بازار اب ختم ہو جائے اور ہمارے پیارے لیڈر عمران احمد خان نیازی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ جلد از جلد رہا ہوں اور انشاءاللہ الیکشن ہوں اور انشاءاللہ العزیز اے پاک پروردگار کہ ہمارے پیارے لیڈر پھر سے پرائم منسٹر بنے اور جو ہماری جو ججز ہیں
وہ اس طرح کا رول ادا کریں جس طرح قاضی شرح نے کیا تھا کہ مولا علی کرم اللہ وجہ علیہ السلام کے خلاف فیصلہ دے دیا تھا جبکہ آپ خلیفہ تھے۔ اسی طرح سے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب شہید ہوئے تو جب آپ نے پوچھا کہ مجھے میرے پہ کس نے وار کیا ہے، لوگوں نے بتایا کہ ابو لولو مجوسی ہے، اس نے آپ کو جو ہے مطلب ہٹ کیا ہے، مارا ہے۔ تو آپ نے فرمایا کہ یا اللہ تیرا شکر ہے کہ مجھے کسی مسلمان نے نہیں مارا، یعنی کہ اگر کوئی مسلمان ان کو شہید کرتا تو وہ مسلمان یقیناً دوزخی ہوتا، وہ نام نہاد مسلمان ہوتا۔ وہ تو اسی طرح سے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی نام نہاد مسلمانوں نے شہید کیا، اور کسی بھی صورت معاذ اللہ جنتی نہیں ہو سکتے۔ امام علی علیہ السلام کو بھی جو ہے وہ جو اس نے شہید کیا عبد الرحمن ابن ملجم نے، اور وہ جو تھا وہ قرآن پاک کا حافظ تھا، لیکن بدترین جہنمی ہے وہ۔ اور اسی طرح سے جو ہے یزید اور یزید کے لشکریوں نے جو مارکہ کربلا بپا کیا تو وہ بھی نام نہاد مسلمان تھے، اور آج کے یزید بھی جو ہیں وہ نام نہاد مسلمان ہیں۔ میرا کہنے کا اتنی لمبی بات کرنے کا یہ ہے کہ کوئی یہ نہ سمجھ لے کہ یہ بھی مسلمان ہیں، یہ بھی نمازیں پڑھتے ہیں، یہ بھی قرآن پڑھتے ہیں۔ اللہ کو پتہ ہے کہ اللہ کو پتہ ہے کہ اللہ نے ان کے لیے کیا فیصلہ کرنا ہے۔ نہیں، اللہ نے قرآن کے ذریعے، اللہ تعالیٰ نے اپنے پیارے حبیب کی ذات مبارکہ کے ذریعے، اللہ پاک نے اور خلفۂ راشدین کی سنت مبارکہ کے ذریعے اللہ پاک نے بتا دیا ہے کہ نہیں، نام نہاد کلمہ پڑھنے والا مسلمان نہیں ہو سکتا، گنہگار مسلمان ہو سکتا ہے، ظالم جو ہے وہ مسلمان نہیں ہو سکتا۔ اور اللہ نے سزا رکھی ہے ظالموں کے لیے، قاتلوں کے لیے۔ تو اس لیے یہ سمجھنا بہت ضروری ہے کہ ہم نے اس مارکے کو کیسے لینا ہے، اور ہم نے جو جواب دینا ہے وہ اپنے رب کو دینا ہے، اور جو ہم نے سامنا کرنا ہے قبر میں جا کر اپنے پیارے پاک نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا سامنا کرنا ہے کہ امام علی مقام امام حسین علیہ السلام کی مبارک سنت پر عمل کرتے ہوئے حق پہ کھڑے رہے اور حق پہ ڈٹے رہے، اور اس امید پر اور اس یقین پر کہ کربلا والے جو ہیں وہ ہماری شفاعت فرمائیں، ہمارے پر نظر رحمت کریں، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ آمین سم آمین۔ وصلی اللہ تعالی علی حبیبہ سیدنا محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔